اہل بیت کا اصل سے یہ طریقہ رہا جس دن سے وہ آئے کہ انہوں نے ہر قوم کے چہرے کو پہچانوایا قوموں کے سامنے جا کر. اگر مجلس میں کہتا تو بہت نہ ہے، لیکن چونکہ سیمینار میں کہہ رہا ہوں اس لیے کوئی نہ ہے. توجہ دیکھیے کہ اہل بیت نے ہر جگہ ہر قوم کے مقابلے میں ہر قوم کا چہرہ پہچانوایا، اور یہ کام شروع سے ہوتا چلا ہے. اور وہ جب تک اس دنیا سے گئے ہی نہیں، جب تک اپنے چاہنے والوں کو ہر قوم کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے. بڑی عجیب بات تھی، آگاہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر رسول اللہ مکے میں آئے اور یہ پہچانوا کے گئے کہ مشرکین کیسے ہوتے ہیں. پھر مدینے پہنچے اور یہ پہچانوا کے گئے کہ کافرین کیسے ہوتے ہیں. علی خیبر میں پہنچے اور یہ پہچانوا کے گئے کہ یہودی کیسے ہوتے ہیں. جناب فاطمہ اپنے بیٹوں سمیت، اپنے شوہر سمیت، اپنے باپ سمیت میدان مباہدہ میں آئی اور یہ پہچانوا کے گئی کہ عیسائی کیسے ہوتے ہیں. امام حسین کربلا میں آئے اور یہ پہچانوا کے گئے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. تو کون سی قوم بچی گئی جس کا چہرہ ایسے نہ پہچانوایا؟ اور دیکھیں 4-5 آدمیوں کا اضافہ نہیں ہوتا کہ میں اتنی دیر نہیں بولتا. ایک سوال پڑھے محمد یہ اپنے حساب سے اضافہ ہوا، اور جب حساب سے اضافہ ہوگا تو ہوگا. تو میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ آج آپ اپنے آپ کو اہل بیت کے سامنے کھڑا کر دیجیے. آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ 24 گھنٹے اس دنیا کے لیے جیتے ہیں، صرف 1 گھنٹہ دین کے لیے جینا شروع کر دیں. ان گھنٹوں کو جمع کر لیں. 30 دن میں 30 گھنٹے اگر آپ نے لکھا ہے تو نہ جانے کتنی کتابیں میدان میں آ جائیں. اور اگر آپ نے پڑھا ہے تو نہ جانے کتنی حقیقتیں آپ کے دماغ میں اجاگر ہو جائیں گی. اور اگر آپ نے دین کو سمجھا ہے تو نہ جانے کتنے ہزار لوگوں سے آپ آگے نکل جائیں. میں زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ یہ طے کر لیجیے کہ مجھے 1 گھنٹہ جہاں دنیا کمانے میں نے 23 گھنٹے گزارے ہیں، وہاں 1 گھنٹہ دین کمانے میں گزاروں. یقین مانے کہ ان 23 گھنٹوں پہ بھاری پڑ جائے گا آپ کا یہ 1 گھنٹہ. بھاری پڑ جائے گا آپ کا یہ 1 گھنٹہ. اس لیے کہ جب دنیا چھوڑ کے سارے سامان کو ٹھوکر لگا کے آتی کل ایمان کے گھر میں آ جاتا ہے تو تاریخ اسی کو حضرت کو چھوڑ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج انجینئر سرفراز صاحب نے جس کتاب کو میدان میں رکھا ہے، یہ کتاب نہیں، یہ شاید ان کی زندگی کا وہ سرمایہ ہے جو انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمیت اپنی فکری زندگی کو دینی زندگی بنا کے گزارا. ظاہر سی بات ہے 8 دن 10 دن 1 مہینے میں وہ کتاب نہیں لکھی. یہ سرمایہ حیاتی ہوتا ہے کسی انسان کا جو کسی کتاب کے اندر ڈھل کے آتا ہے. اس کا وہ مضمون بھی ہوتا ہے جو 40 سال پہلے لکھا ہے، اور وہ کے بعد ہے. وہ شعر بھی اس میں ہیں جو انہوں نے 10 سال پہلے کہے تھے، اور وہ اشعار بھی اس میں ہیں جو انہوں نے اب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اور آل محمد کے یہاں مبشرین کی بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. جس طرح ڈاکٹروں کی کمی ہے، بچے سڑکوں پہ جائیں
تو یہ پہچان چکے ہوں کہ ہمارا مولا کون ہے، ہمارا سرپرست کون ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ اس کتاب کو مقبولیت دینا اور معبود انہیں حوصلہ دینا کہ یہ اسی طریقے سے فکر دین اور شعور کو اس طرح آگے بڑھاتے رہے جو انہوں نے اب تک انجام دیا ہے۔ ایک انجینئر کا انجینئر رہنا بہت آسان ہے، اور وہ رہے گا، ریٹائر بھی ہوگا، پینشن بھی ہوگی، اب ہوگی یا نہیں ہوگی ٹینشن ہو جائے گی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایک انجینئر کی زندگی جب ختم ہوگی اس کے آفس میں ایک پارٹی ہوگی کہ آج ایک آدمی ہمارے آفس سے جا رہا ہے، اس پارٹی کو یہاں کر لو۔ لیکن عزیزو، ایک انجینئر آل محمد کر رہا ہے یا نہیں، یہ پارٹی آفس ہی میں ہو کے رہ جائے گی، لیکن اگر انجینئر آل محمد کا تھا تو پارٹی جہاں آفس میں ہوگی وہاں امام باڑے میں ایک کتاب کا اجرا بھی ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے جو دنیا میں انجینئر رہا ہے وہ آل محمد کا مدح خواں بھی رہا ہے۔ میں ان کی دن دگنی رات چوگنی اور طولانی عمر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔